میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز دینی ایمانی بھائیوں، دین اسلام جو ہم تک پہنچا ہے بڑی مشقت اور بڑی تکلیفوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے صحابہ اکرام کی قربانی کے بعد، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کے بعد، صحابہ کو اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے اور اپنے بچوں کو یتیم کرنے کے بعد، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طائف کے میدان میں اپنے دندان مبارک کو شہید کرانے کے بعد، ان تمام تکالیف سے گزرنے کے بعد، کئی جنگیں پیش آنے کے بعد یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہمیں اپنی ماؤں کی گودوں سے اسلام ملا، آج ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، آج ہمیں اپنے گھروں سے اسلام ملا، آج ہمیں اپنی ماؤں کی گودوں سے اسلام ملا، اس لیے اسلام ہمیں بہت آسان لگتا ہے، اس لیے ہمیں دین پر چلنے کی، دین پر زندگی گزارنے کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ورنہ تاریخ کے اوراق پلٹو کہ صحابہ اکرام نے کس طرح زندگی گزاری ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دین اسلام پر کس طرح زندگی گزاری ہے۔ بلال حبشی کی زندگی کو اٹھاؤ، حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر تمام صحابہ اکرام کی زندگی کو تم اٹھاؤ، کس طرح ظلم برداشت کیا، کس طرح تکالیف اور مصائب اور پریشانیوں سے گزر کر انہوں نے دین اسلام پر اپنی زندگی گزاری ہے۔ آج ہمیں گھر بیٹھے دین اسلام مل گیا، آج ہمیں گھر بیٹھے دین اسلام مل گیا، اس لیے ہمیں دین اسلام کی قدر نہیں ہے۔ 1,44,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے اور ہر نبی نے ایک ہی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اے لوگو ایک اللہ کو مشکل کشا مان لو، ایک اللہ کو بگڑی بنانے والا مان لو، ایک اللہ کے در پہ آ جاؤ، ایک اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، بیٹا بیٹی دینے والا، عزت ذلت کا مالک، روزی روٹی کا مالک، نفع نقصان کا مالک، ایک اللہ کی ذات ہے، اسی کے در پر آ جاؤ۔ تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت تھی، اے لوگو ایک اللہ کو مان لو۔ اور جب میرے نبی کی باری آئی، جب میرے نبی کو نبوت دی گئی، فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور نبی نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اے لوگو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تمام انبیاء نے ایک ہی دعوت دی، اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اے لوگو ایک اللہ کو مان لو۔ جب میرے نبی نے کلمے کی دعوت دی ہے، فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ میرے نبی کو ملا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی نے آسمانوں پر جا کر جنت اور جہنم کی سیر کی ہے۔ قرآن کہتا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ نے میرے نبی کو آسمانوں پر بلایا، وہاں اپنا دیدار کرایا، جنت اور جہنم کی سیر کرائی ہے، اور نبی سب کچھ دیکھنے کے باوجود جب اس دنیا میں تشریف لائے، نبی نے فرمایا اشہدو، اے لوگوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اندازہ لگاؤ، اور یہی دعوت تمام انبیاء نے دی ہے، لیکن میرے نبی نے جو گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہی وہ دعوت تھی، یہی وہ کلمہ تھا، یہی وہ مشن تھا جس مشن پر صحابہ اکرام نے زندگیاں قربان کی ہے، یہی وہ مشن تھا جس مشن پر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے گردنیں کٹوائی، صحابہ اکرام نے گردنیں کٹوائی، اپنی بیویوں کو بیوہ، اپنے بچوں کو یتیم کروایا، اسی دین اسلام کے خاطر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کلمے کی اور اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ میرے نبی کے بعد اس مشن کو حضرت ابو بکر صدیق نے سنبھالا، خلیفہ اول ابو بکر صدیق نے اسی مشن کو آگے چلایا۔ جب ابو بکر صدیق اس دنیا کو چھوڑ کر گئے، حضرت عمر فاروق نے اس مشن کو چلایا، 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کے مقام کو سنبھالا اور 12 سال تک اسلام کا پرچم اس دنیا پر لہرایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تیسرے خلیفہ ہے
दामाद रसूल हैं, आपको एक ही मजलिस में जन्नत की बशारत दी गई। आप जामिया कुरान भी है, आप नाशिर कुरान भी है, आपको ज़ुन्नुरैन का लक़ब भी मिला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां यके बाद दीगर हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मे कुलसूम, यके बाद दीगर हजरत उस्मान की निकाह में आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत उस्मान पर बड़ा एतमाद था, हजरत उस्मान से बड़ी मोहब्बत थी, हजरत उस्मान से बड़ा प्यार था। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कलमे की दावत दी, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया, उस वक्त आपका पहला रफीक हजरत अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं भी लोगों को कलमे की दावत दे सकता हूँ? क्या मैं लोगों को इस्लाम की तरफ बुला सकता हूँ? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू बकर तुम भी लोगों को कलमे की दावत दो। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर इस्लाम कबूल करने वाला हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु है। जब उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, उस वक्त हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिदैन का साया सर से उठ चुका था। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने चचा की परवरिश में रहते थे। जब चचा को पता चला कि भतीजे ने इस्लाम कबूल कर लिया है, भतीजे ने नबी का कलमा पढ़ लिया है, भतीजे के जिस्म से कपड़े उतारे और भतीजे को टाट का लिबास पहनकर घर से धक्का देकर निकाल दिया। अंदाजा लगाओ कितनी बड़ी कुर्बानियां सहाबा इकराम ने दी है। हजरत उस्मान को दीन इस्लाम के खातिर आपके कपड़े उतारे गए और आपको टाक का लिबास पहनाकर आपको घर से निकाला जा रहा है। यह दीन इस्लाम की शुरुआत है। अभी हजरत उस्मान ने कलमा पढ़ा है नबी की जात पर, अभी नबी के हाथ पर इस्लाम ले आए हैं, अभी चलना शुरू नहीं किया है, सिर्फ गवाही दी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ा है। और इतनी बात कहने पर चचा ने कपड़े उतारे और घर से निकाल दिया। अंदाजा लगाओ आगे कितनी कुर्बानियां उन लोगों ने देखी होगी। जब इस्लाम कबूल किया और जब बुलूगत की उम्र को पहुंचे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह अपनी बेटी हजरत रुक़ैया से करा दिया। अभी मक्का में इस्लाम का बोलबाला नहीं हुआ है, अभी मक्का में इस्लाम की शुरुआत हो रही है, लोगों को दीन की तरफ बुलाया जा रहा है। अल्लाह के रसूल ने हजरत रुक़ैया का निकाह हजरत उस्मान से करा दिया। चंद दिनों के बाद हुक्म हुआ कि हबशा की तरफ हिजरत करनी है। अभी शादी हुई है हजरत रुक़ैया से और हबशा की तरफ सफर करना है। मक्का मुकर्रमा से हबशा का सफर, हबशा आजकल इथियोपिया के नाम से जाना जाता है, और ये सफर कोई प्लेन के जरिए नहीं है, कोई बस गाड़ी और ट्रेन के जरिए नहीं है, बल्कि ये सफर समंदर के जरिए, कश्ती के जरिए से तय करना है। और कश्ती भी कोई बंद कश्ती नहीं, बल्कि ऊपर से खुली कश्ती है, तख्तों की शक्ल में हजरत उस्मान ने हबशा का सफर तय किया है। अंदाजा लगाओ नबी के दिल पर क्या गुजरी होगी। अभी हजरत रुक़ैया का निकाह हुआ, रुखसती हुई, अभी मासूम बची है, अभी बुलूगत की उम्र को पहुंची है, अभी हबशा का सफर तय करना है। बताओ नबी के दिल पर क्या गुजरी होगी। आज हमारे यहाँ किसी का निकाह हो जाए, अगर एक ही मोहल्ले में रुखसती होने वाली हो, फिर भी माँ बाप की आंखों से और भाई बहन की आंखों से आंसू टपक जाते हैं। वो कई घर पर नहीं जा रही अपने, बल्कि हिजरत करके ऐसी जगह पर जा रही है जहां पर लोग उसको मुहाजिर कहेंगे। वहां पर कोई आबाई वतन नहीं है, ऐसे सफर की तरफ निकल रहे हैं जो कोई मंजिल तय नहीं है। समंदर का रास्ता और समंदर के रास्ते को तय करना कोई मामूली बात नहीं है। अंदाजा लगाओ उस बच्ची ने कोई सफर नहीं देखा, कोई समंदरी रास्ते नहीं देखे, कोई पहाड़ी रास्ते नहीं देखे, लेकिन अपने बाप की दीन की हिफाजत के लिए, अपने परवरदिगार की दीन के इशाअत के लिए उस बेटी ने जो सफर तय किया है हबशा का सफर तय किया है, कितना कठिन सफर था वो। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत रुक़ैया ने इतना लंबा सफर दीन के लिए तय किया था, और रास्ते में कोई होटल नहीं है, कोई आराम की जगह नहीं है, कोई खाने का इंतजाम नहीं है, सिर्फ वही पानी और चंद खजूरें जो साथ है उसी पर गुजारा करना है और हबशा का सफर तय करना है। जाते रास्ते में हजरत रुक़ैया बीमार हो गई। जब हबशा में पहुंचे, कई दिन तक हबशा में रहे और वहां पर एक बच्चा पैदा हुआ हजरत रुक़ैया का।
جس کا نام تھا عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہاں پر رہنے لگے، وہاں کا ایک بادشاہ تھا شاہ نجس، بڑا انصاف پسند بادشاہ تھا۔ صحابہ کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا، بڑا اچھا انسان تھا۔ حضرت عثمان نے وہاں کی رہائش اختیار کر لی، کئی دن تک وہاں رہتے رہے۔ چند دنوں کے بعد وہاں پر ایک افواہ پھیل جاتی ہے کہ مکہ المکرمہ کو مسلمانوں کے نبی نے فتح کر لیا ہے، اب وہاں پر اسلام کا نظام ہے، وہاں پر صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ ہے اور دین اسلام پر عمل کیا جاتا ہے۔ جب حضرت عثمان نے یہ خبر سنی تو حضرت عثمان نے کہا کہ میرا دل بڑا چاہتا ہے کہ میں اپنے نبی سے ملاقات کروں۔ حضرت رقیہ نے کہا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے، میں اپنے باپ کے پرے کر بڑی ہوئی ہوں، میرا بھی دل بڑا چاہتا ہے اپنے ابا سے ملاقات کروں۔ واپس سفر طے کیا ہے، اسی سمندر کے راستے سے، کشتی کے سفر کے ذریعے سے حضرت عثمان اور حضرت رقیہ نے سفر طے کیا، اور واپس سفر طے کر کے جب مکہ المکرمہ کے قریب پہنچے ہیں، اس وقت اطلاع ملتی ہے کہ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا، خبر جھوٹی ہے۔ اب کیا کریں؟ واپس چلے جائیں؟ کہا نہیں، مکے میں ٹھہر جاتے ہیں۔ حضرت عثمان، حضرت رقیہ وہاں مکہ میں ٹھہرنے لگے، اور ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چند دنوں کے بعد اس بچے کو کسی پرندے نے آنکھ میں ٹھونک مار لی، اور جس کی وجہ سے وہ بچہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ اب مدینے کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ دو ہجرتیں، ایک مکہ سے حبشہ کی ہجرت، پھر واپس حبشہ سے مکہ کی ہجرت۔ اب پھر حکم ہوا کہ مکہ سے مدینہ کی ہجرت کرنی ہے۔ مکہ سے مدینہ تقریباً 480 کلومیٹر کا سفر ہے، اور یہ سفر کوئی گاڑی بس کا سفر نہیں ہے، کوئی ایئرپلین کا سفر نہیں ہے، بلکہ یہ سفر اونٹ اور گھوڑوں کا سفر طے کرنا ہے۔ اور اسی سفر میں حضرت رقیہ بہت زیادہ بیمار ہوئی ہے، اور اسی سفر کی وجہ سے حضرت رقیہ کا انتقال ہوا ہے۔ اور یہ سفر اونٹوں اور گھوڑوں پر طے کرنے کے بعد حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلوں کے ساتھ مدینہ پہنچے ہیں۔ اور مدینہ پہنچنے کے بعد وہاں پر بدر کا واقعہ پیش آیا ہے۔ بدر کا میدان مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور وہاں پر بدر کا جو واقعہ جو پیش آیا اس میں حضرت عثمان شریک نہیں تھے۔ کیوں شریک نہیں تھے؟ اس لیے کہ حضرت رقیہ بہت زیادہ بیمار تھی۔ اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کو حکم دیا، عثمان تمہیں جنگ میں نہیں چلنا ہے، تم یہی رہ کر اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، ان کی خدمت کرو۔ جب جنگ کے امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب جنگ کے ذمہ دار رسول اللہ ہے، اور امیر نے جس کام پر مامور کیا ہے، جس کو حکم دیا ہے، اسے وہی کرنا ہے۔ رسول اللہ نے حکم دیا، عثمان تم اپنی بیوی کے پاس رہ کر اسی کی خدمت کرو۔ رسول اللہ کے حکم کے مطابق حضرت عثمان نے اپنی بیوی کی خدمت کی ہے۔ جب رسول اللہ بدر کے میدان سے واپس آئے تو پتہ چلا کہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ نبی نے حضرت رقیہ کو خود قبر میں اتار کر، اپنی چادر بچھا کر، کفن پہنا کر حضرت رقیہ کو اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے۔ خود نبی قبر میں اترے ہیں۔ جب حضرت رقیہ کو دفن کر دیا اور پھر حضرت عثمان کو دیکھتے، حضرت عثمان بڑے غمگین گھومتے۔ اللہ کے رسول بلا کر اطمینان دلاتے، عثمان صبر کرو، دنیا کے حالات آتے رہتے ہیں، حالات سے لڑنا سیکھو، کمزور دل مت بنو، اپنے دل کو مضبوط رکھو، ہمت مت ہارو۔ حضرت عثمان سن کر چلے جاتے۔ نبی کئی مرتبہ بلایا، سمجھاتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ نے حکم دیا کہ جس کا میرے ساتھ رشتہ جڑ گیا وہ دنیا میں بھی میرے ساتھ ہے، آخرت میں بھی میرے ساتھ رہے گا۔ میرا ایک آپ کے ساتھ ایمانی رشتہ تھا، وہ تو باقی ہے، ایک خونی رشتہ تھا، میں آپ کا داماد تھا۔ اے اللہ کے رسول، وہ رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عثمان غم نہ کرو، میں اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم آپ کی نکاح میں دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم حضرت عثمان کی نکاح میں دی، اور حضرت عثمان کے جب حضرت ام کلثوم کا انتقال ہو گیا، اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی میں اسے بھی حضرت عثمان کی نکاح میں دیتا۔ اندازہ لگاؤ کتنے بڑے صحابی،
نبی سے کیسی محبت تھی، نبی سے کیسا پیار تھا. ایک ایک دو دو بیویاں انتقال کر جا رہی ہے جوانی میں. کس بنیاد پر؟ دین اسلام کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کے تحفظ کے لیے، دین اسلام کی بقا کے لیے اپنے بچوں کو قربان کیا جا رہا ہے، اپنی بیویوں کو قربان کیا جا رہا ہے. نبی سے کیسی محبت تھی. اور ایک عثمان کا وقت تھا کہ حضرت عثمان نے جب کلمہ پڑھا، سگے چچا نے جسم سے کپڑا اتار کر پھینکا اور ٹاٹ کا لباس پہنا کر گھر سے دھکر دے کر نکال دیا. اور ایک وقت حضرت عثمان پر ہو آیا کہ لوگ عثمان کو عثمان غنی کے نام سے جانتے تھے کہ عثمان سے بڑھ کر کوئی مالدار نہیں ہے. اور اللہ نے حضرت عثمان کو اتنی دولت دی تھی اور اتنے کمالات سے اور ایسے اوصاف سے اللہ نے نوازا تھا کہ دین اسلام کے لیے، مسلمانوں پر اسلام کی نصرت کے لیے، اور جہاں پر مسلمانوں کو مال کی ضرورت پڑتی حضرت عثمان نے دل و جان سے وہاں پر مال خرچ کیا ہے. گن گن کر نہیں رکھا. کپڑے کے بہت بڑے تاجر، اتنا بڑا تجارتی آدمی تھا، لیکن جہاں دین کے لیے ضرورت پڑی، نبی کو ضرورت پڑی، حضرت عثمان نے سب کچھ نبی کے قدموں میں لا کر رکھ دیا. ایک مرتبہ ایک تجارتی سفر سے واپس آ رہے تھے تو مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں. حضرت عثمان نے دیکھا کہ صحابہ پریشان ہیں، نبی کے لب بھی خشک ہے، صحابہ کے لب بھی خشک ہے. حضرت عثمان نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ صحابہ نے پوچھا عثمان تجھے پتا نہیں ہے اس یہودی نے کنویں سے پانی لینے سے منع کر دیا. مدینے میں کنواں ہے بئر روما، اس کنویں کا پانی نبی کو بڑا پسند تھا. اور جہاں پر پانی میسر آ جائے، جہاں پر آدمی کو پانی دکھائی دے، وہاں پر آدمی انسان بسنا شروع کر دیتا ہے، وہاں پر انسان کی آبادی بن جاتی ہے. قرآن مجید میں ہے بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی تھی مکہ المکرمہ کی جہاں پر کچھ بھی نہیں اگتا تھا، کوئی پھل نہیں، کوئی فروٹ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا وہاں پر. اور جہاں پر حضرت اسماعیل کی ایڑی سے زمزم کا پانی نکلا ہے، مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ اس پانی کو دیکھ کر وہاں پر چرند پرند آئے اور اس پانی کو دیکھ کر قبیلہ جرہم وہاں کا آ کر بسا ہے، اور دیکھتے دیکھتے وہاں پر کروڑوں کی تعداد میں لوگ بس چکے ہیں. کیوں؟ کس بنیاد پر؟ صرف پانی کی بنیاد پر. جہاں کا پانی انسان کو میسر آ جاتا ہے، جہاں کا پانی انسان کو اچھا لگ جاتا ہے تو آدمی وہاں کی رہائش اختیار کر لیتا ہے. آپ ہمارے علاقے کے دیکھ لو، بہت سارے گاؤں ایسے ہیں جو پانی کے نام، جیسے پاندی کا پار، پیرے کا پار، ابے کا پار، یہ تمام جو پار مشہور ہے یہ پانی کی بنیاد پر کہ یہاں پر پانی تھا، یہاں پر بیریاں تھی، کنویں تھے، لوگوں نے وہاں کی رہائش اختیار کر لی. تو جہاں کا پانی انسان کو میسر آتا ہے آدمی وہاں کی رہائش اختیار کر لیتا ہے، وہاں پر رہنا پسند کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بئر روما کنواں کا پانی بڑا پسند تھا، صحابہ کو بھی پسند تھا. اور وہ کنواں ایک یہودی کے قبضے میں ہے، ایک اسلام دشمن کے قبضے میں ہے. جب اسے پتا چلا کہ اس کنویں سے صرف مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا نبی بھی اس کنویں سے پانی پیتا ہے اور اسے پسند کرتا ہے، تو اس نے بھاؤ بڑھا دیے، مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا، پانی نہیں دیتا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، اللہ کے رسول اداس بیٹھے ہیں، جبریل امین آئے اور اللہ کے رسول سے فرمایا رسول اللہ مسلمانوں میں اعلان کر دیں کہ اگر کوئی اس کنویں کو بئر روما کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے میں اس کو جنت میں گھر دلانے کی ضمانت لیتا ہوں. اللہ کے رسول نے صحابہ میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا. حضرت عثمان نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ حکم میرے لیے بھی ہے، کیا یہ فضیلت میرے لیے بھی ہے؟ اگر میں یہ کنواں خرید کر مسلمانوں میں وقف کر دوں کیا مجھے بھی جنت میں گھر دلانے کی ضمانت لیتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں عثمان تمہارے لیے بھی ضمانت لیتا ہوں. حضرت عثمان اٹھے، اس یہودی کے پاس گئے اور کہا کہ کنواں بیچنا ہے. وہ یہودی بڑا پریشان، عثمان اتنا بڑا تاجر آدمی مجھ سے کنواں خریدنے کیوں آیا، کوئی تو بات ہے. تو اس نے صحیح جواب نہیں دیا حضرت عثمان کو، الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا، میں اتنے میں بیچوں گا، اتنے میں بیچوں گا، نہیں بیچتا. تو حضرت عثمان نے اس یہودی سے کہا بھائی تو ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ، آج تک لوگ یہاں سے پانی پیتے تھے، اب تو اس کنویں کی قیمت بول دے، کیا قیمت لے گا؟ اگر تجھے بیچنا پڑ جائے تو اس کنویں کو تو کتنے میں بیچے گا، قیمت تو بول.
جب حضرت عثمان نے اس یہودی کو کھلا چیلنج کیا, کھلا آفر دیا کہ بول تو قیمت کیا لے گا کنویں کی, تو یہودی کے منہ میں پانی آ گیا. حضرت عثمان اتنا بڑا تاجر آدمی پیسے کمانے کے لیے کنواں خریدتا ہوگا, پیسے کمائے گا, دولت اکٹھی کرے گا. کہا ٹھیک ہے بیچوں گا, لیکن ایک شرط کے ساتھ. کہا کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ میں آدھا کنواں بیچوں گا. حضرت عثمان نے پوچھا آدھا کنواں کیسے بیچے گا؟ کیا ہم کنویں کے درمیان دیوار بنائیں گے؟ کہا نہیں, دیوار نہیں, ایک دن تمہاری باری ہوگی, ایک دن ہماری باری ہوگی, ایک دن تم بیچنا, ایک دن میں بیچوں گا, ایک دن تم تجارت کرنا, ایک دن میں تجارت کروں گا. حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے. حضرت عثمان نے اس یہودی کو پیسے دیے اور کہا ٹھیک. اللہ کے رسول کا آ کر فرمایا رسول اللہ, یہودی نے ایک شرط کے ساتھ کنواں بیچا ہے, ایک دن ہماری باری, ایک دن اس کی باری ہوگی. یہودی نے کہا کہ کل میری باری ہے, پرسوں سے تمہاری باری. جس دن یہودی کی باری تھی اس نے کہا کہ میں ایک درہم میں پانی بیچتا ہوں. کہا میں ایک میں بیچوں گا. کل کو حضرت عثمان 2 درہم میں بیچے گا, پرسوں کو میں 3 میں بیچوں گا. وہ یوں سوچتا تھا کہ عثمان تو بیچنے کے لیے سے خرید رہا ہے, کہ پانی بیچے گا, کمائے گا پیسے, دولت اکٹھی کرے گا, لیکن اسے کیا پتا تھا کہ عثمان نے اپنے رب سے سودا کیا ہے. عثمان کے لیے جنت میں گھر بن چکا ہے, عثمان کے لیے جنت میں محل تیار ہو رہا ہے. اور نبی نے جو بشارت دی ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے. یہودی نے پانی ایک دن بیچ دیا. دوسرے دن جب مسلمانوں کی باری تھی, نبی نے فرمایا, اعلان کر کے فرمایا کہ مسلمانوں اس کنویں کو ہم نے خرید لیا ہے, اس کنویں کو ہم نے خریدا ہے, اور یہ کنواں ہم نے پورے اہل مدینہ پر وقف کر دیا ہے. مسلمان ہو, غیر مسلم ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, سب کے لیے ہم نے پانی مفت کر دیا ہے. جتنا پانی چاہو لے جاؤ, آج کا بھی لے جاؤ, کل کا بھی لے جاؤ. اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا. سارے مسلمان پانی اس دن کا بھی لیا, اگلے دن کا بھی پانی جمع کر لیا. مسلمان تو مسلمان, خود اس یہودی کے گھر والے بھی پانی حضرت عثمان کی باری میں لے گئے. دوسرے دن جب یہودی کی باری آئی تو اس کے پاس افسوس کے سوا, ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. جو منہ مانگی اس نے قیمت مانگی. حضرت عثمان نے منہ مانگے پیسے اس یہودی کے منہ میں دیے. اور یہ 2 تجارتیں ایسی تجارتیں رہی ہے اسلام میں کہ ایک کافر نے, ایک بے ایمان نے مسلمان سے منہ مانگے پیسے مانگے, منہ مانگے پیسے لیے, اور اس مسلمان نے اس کافر کو منہ مانگے پیسے دیے ہیں. اور یہ سودے بڑے اسلام میں کامیاب رہے. 2 تجارتیں, ایک حضرت عثمان نے جب بئر روما کنواں خریدا اس وقت, اور ایک حضرت ابو بکر صدیق نے جب حضرت بلال حبشی کو خریدا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے خرید کر آزاد کروایا. حضرت ابو بکر صدیق کا غلام تھا نستورہ, بہت بڑا طاقتور غلام تھا. ایک غلام 10 غلاموں کا کام کرتا تھا, بڑا طاقتور غلام تھا. حضرت ابو بکر صدیق اس کو کئی مرتبہ اسلام کی دعوت دے چکے, کلمے کی دعوت دے چکے کہ کلمہ پڑھ لے, کلمہ پڑھ لے. اس کی زندگی کے حضرت ابو بکر صدیق کو بڑی فکر تھی, لیکن وہ کہتا تھا اس ابو بکر غلام میں آپ کا ہوں لیکن کلمہ نہیں پڑھوں گا. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق جا رہے تھے, امیہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کر رہا تھا, اور حضرت ابو بکر صدیق نے جب بلال کی احد کی صدائیں سنی, اور یہ حضرت ابو بکر کی کانوں سے ہو کر دل پر جب پہنچی ہے نا, تو امیہ کے پاس گئے اور کہا کہ غلام بیچنا ہے. کیا کہا؟ غلام بیچنا ہے. امیہ نے کہا ابو بکر تو اتنا بڑا تاجر آدمی, اتنا بڑا پیشاور آدمی, اس غلام کو کیا کرے گا؟ کہا تو وہ بات چھوڑ, تو غلام بیچتا ہے وہ بات کر, کیا قیمت لے گا اس غلام کی؟ کھلی آفر حضرت ابو بکر صدیق نے امیہ کو دی کہ میں اگر یہ بلال غلام تجھ سے خریدوں تو قیمت کیا لے گا؟ امیہ کہنے لگا اتنے اوقیہ چاندی, اتنا سونا, 7 نستورہ غلام بھی دے تو میں بلال کو دوں گا. حضرت عثمان نے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے مجھے سودا منظور ہے. گھر آئے, نستورہ غلام کو لیا, کہا کہ یہ سونا اٹھاؤ, یہ چاندی اٹھاؤ, یہ مال اٹھاؤ, اور لے کر امیہ کے پاس گئے اور کہا کہ یہ نستورہ غلام لے اور یہ سونا چاندی لے, بلال مجھے دے دے. بلال کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. یہ 2 تجارتیں اسلام میں بڑی کامیاب تجارت رہی ہے.
ایک کافر کے منہ مانگے پیسے حضرت عثمان نے اور حضرت ابو بکر صدیق نے کافر کے منہ میں دیے. اندازہ لگاؤ, اس بلال کو ابو بکر صدیق نے آزاد کرایا. آج پوری دنیا میں اذان بلالی گونج رہی ہے. یہ دو تجارتیں بڑی کامیاب رہی ہے. ایک ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو خریدا, دوسرا حضرت عثمان نے بئر روما کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. جب دوسرا دن مسلمانوں کی باری آئی تو حضرت عثمان نے, اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف ہے. اس دن کا پانی لیا, اگلے دن کا بھی پانی لے لیا. جب دوسرے دن یہودی کی باری میں کوئی پانی لینے نہیں آیا تو پریشان ہو کر حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں آ کر کہتا, ابو بکر, عثمان میں باقی آدھا کنواں بھی بیچنا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ میں آدھا کنواں بھی بیچنا چاہتا ہوں. حضرت عثمان نے فرمایا ہم مشورہ کریں گے. نبی سے مشورہ کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان اب اس یہودی سے کہو کہ اب ہم کنواں خریدیں گے ایک شرط پر تجھ سے. کہا شرط کیا ہے؟ جو شرط ہے مجھے منظور, آپ کنواں خریدو بس. حضرت عثمان نے فرمایا کہ اب جو اس کنویں کے ساتھ باغ ہے وہ باغ بھی تجھے بیچنا پڑے گا. اندازہ لگاؤ, گویا حضرت عثمان اس جگہ سے یہودیت کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے تھے. کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے, باغ بھی دیا اور وہ کنواں بھی دیا بئر روما, اور اس باغ کو, اس کنویں کو خرید کر پورے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اندازہ لگاؤ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا, آپ کی ہمت کا, کہ پورا باغ, پورا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے. کئی موقع پر اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق مال خرچ کیا, اور نبی سے عثمان کو بڑا پیار تھا اور عثمان کو نبی سے بڑی محبت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے, عثمان جب آتے تو آپ اپنے کپڑوں کو درست کر لیتے. اس نبی فرماتے کہ عثمان سے مجھے حیا آتی ہے, اس لیے کہ رب کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے. اندازہ لگاؤ کتنا بڑا مقام ہوگا. اور دو موقع پر اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کے مال کو اپنا مال کہہ کر جتنی دولت خرچ کرنا چاہیے خرچ کی ہے. ایک بئر روما کنواں خریدتے وقت, دوسرا جب مسجد نبوی کی زمین خرید رہے تھے. کیا وقت ہوگا جب نبی اپنی مسجد کے لیے زمین خرید رہے ہو. جب پوچھا گیا کہ زمین کس کی ہے تو بتایا کہ یہ دو, سہل اور سہیل, دو یتیم بچوں کی زمین ہے. کہا کہ وہ کس کی کفالت میں؟ کہا کہ فلاں آدمی کی. کہا وہ تو صحابی ہے. جب اس کو بلایا گیا تو صحابی کہتا ہے رسول اللہ ہم پر آپ پر ہماری جانیں قربان ہے, یہ زمین آپ رکھ لیں, میں اپنے بھتیجوں کو اپنی جیب سے دے دوں گا, میں ظالم چچا نہیں, اللہ کے رسول آپ زمین لے لیں. اس وقت نبی نے فرمایا نہیں, اس زمین کی قیمت ہم ادا کریں گے. اس وقت بھی حضرت عثمان نے اس زمین کی قیمت کو ادا کیا. اندازہ لگاؤ. اور ایسے کئی واقعات ہیں, ایسے کئی مواقع ہیں کہ حضرت عثمان نے جہاں نبی کا حکم آیا جو دولت تھی اللہ کے حکم کے لیے خرچ کر دی. اور کئی موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے, اسلام کو مال کی ضرورت ہے, یہاں فتوحات ہونی ہے, جنگیں ہونی ہے, یہاں نبی کو مال کی ضرورت ہے, وہاں پر حضرت عثمان نے جو دولت تھی من چاہی خرچ کر دی. اور ایسے کئی واقعات ہیں. اس لیے صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھیں, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر دیکھیں تو ابتدائی زندگی سے لے کر جس وقت کلمہ پڑا تھا اس وقت جو تکلیف حضرت عثمان نے اٹھائی, اس وقت جو حالات سے دو چار ہوئے ہیں, ابھی کلمہ پڑا ہے سگے چچا نے جسم سے کپڑا اتار کر گھر سے دھکے دے کر نکال دیا. اندازہ لگاؤ حضرت عثمان نے ابھی دین کی شروعات کی ہے, ابھی کلمہ پڑا ہے, سگے چچا نے جسم سے کپڑا اتارا اور دھکے دے کر گھر سے نکالا. ابھی شادی ہوئی حضرت عثمان کے حضرت رقیہ سے, پھر حکم ہوا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرو. نبی کی بیٹی ہے, نبی کی دوسری بیٹی, عثمان کی پہلی بیوی, ابھی شادی ہوئی ہے, نئی دلہن ہے اور حبشہ کی طرف سفر طے کرنا ہے, وہ بھی سمندر کے راستے سے. اندازہ لگاؤ کئی دنوں کا سفر پانی اور کھجور پر طے کیا, پھر وہی افواہ پھیلنے پر وہی سفر واپس طے کر کے مکہ آئے. اور جب مکہ میں پتہ چلا کہ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا ہے, پھر نبی کا حکم آیا کہ مدینہ کا سفر طے کرو. پھر ہجرت کر کے اونٹوں اور گھوڑوں پر سواری طے کر کے مدینہ پہنچے. پھر وہاں پر بدر کا واقعہ پیش آیا. پھر ایسے
کئی واقعات حضرت عثمان کے سامنے پیش آئے. پھر حضرت رقیہ کا انتقال ہوا, وہ صدمہ حضرت عثمان کو پہنچا. پھر حضرت ام کلثوم سے نکاح ہوا, پھر حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا, وہ صدمہ حضرت عثمان کو پہنچا. اور کتنے صدمے حضرت عثمان نے برداشت کی اس دین کے لیے, کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے. اور صرف عثمان نہیں بلکہ ابو بکر صدیق سے لے کر تمام صحابہ اکرام نے جو دین اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی ہے, جو دین کی اشاعت کے لیے, دین کی اشاعت کے لیے جو قربانیاں دی ہے, دین کو پھیلانے کے لیے, نبی کے لائے ہوئے کلمے کو گھر گھر پہنچانے کے لیے جو صحابہ اکرام نے قربانیاں دی ہے, بیویوں کو بیوہ, بچوں کو یتیم کر لیا, اپنا تن من دھن دین اسلام کے لیے قربان کر دیا, نہ اپنی جانوں کی پرواہ کی, نہ اپنے بچوں کی پرواہ کی, نہ اپنے بیوی کی پرواہ کی, صرف اس لیے کہ ایک ایک بندے تک کس طرح کلمہ پہنچ جائے. اندازہ لگاؤ مسلمانوں, آج ہمیں گھر بیٹھے ماؤں کی گودوں سے اسلام ملا, آج ہمیں گھر بیٹھے اسلام ملا ہے, اس لیے ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے. ورنہ تاریخ پڑھو صحابہ کی, تاریخ پڑھو انبیاء علیہ السلام کی, تاریخ پڑھو میرے پاک پیغمبر کی کہ کتنی ظلم برداشت کیے, کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے. خباب کو شعلوں پر جلایا گیا, بلال حبشی کو تپتی ریت پر جلایا گیا, اور صحابہ نے کیا کیا قربانیاں پیش کی ہے, نبی نے کتنی تکلیفیں پیش کی ہے اس دین اسلام کے لیے. جب نبی طائف کے میدان میں پہنچے, وہاں پر لوگوں نے دھکا دے کر نکالا. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کے جسم سے خون بہ کر آپ کے جوتے مبارک خون سے تر ہو چکے تھے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ, آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے, یہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے, ان پر آسمان سے کوئی عذاب نازل ہو جائے گا. اس وقت میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا, اے صحابہ, اگر یہ ایمان نہیں لائے, اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی نسل میں کوئی تو ایمان لائے گا, ان کی نسل میں کوئی تو میرا کلمہ پڑھ لے گا. اندازہ لگاؤ, اتنے ظلم ہونے کے باوجود, اتنی پریشانیاں اٹھانے کے باوجود, لیکن دعوت کیا دے رہے, لوگوں کلمہ پڑھ لو. یہ ایمان نہیں لائیں گے, ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھ لے گی. تو دین اسلام ہم تک میرے بھائیوں پہنچا ہے بڑی مشقتوں کے بعد, بڑی تکلیفوں کے بعد, بڑی آزمائش کے بعد ہم تک پہنچا ہے. آج ہمیں دین اسلام کی قدر نہیں ہے, آج ہم اسلام پر چلنا نہیں چاہتے, آج ہم نے اسلام کے لیے کیا قربانیاں دی ہے, آج ہم نے اسلام کے لیے کیا ہی کیا ہے. ہم نے من چاہا اسلام پر چلا ہے, جہاں ہمیں ضرورت پڑی وہاں اسلام پر چل پڑے, جہاں من چاہا وہاں ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا. نہیں میرے دوستو, اسلام ہمارے پاس پہنچا ہے بڑی مشقتوں کے بعد, بڑی پریشانیوں کے بعد. آج دیکھو دنیا میں مسلمان پریشان کیوں ہے, جہاں دیکھو مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے, مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے. قرآن کا جلایا جانا, نبی کی شان میں گستاخی ہونا, مسلمانوں کے قانون کو بدلنا, قرآن کی تعلیمات کو بدلنا, نبی کی شریعت کو بدلنے کی بات ہو رہی ہے. یہ تمام تر باتیں کیوں ہو رہی ہے, اس لیے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا. آج اگر مسلمان 100% اسلام پر چلنے والا بن جائے, اللہ کی قسم کسی غیر کی ہمت نہیں ہو کہ اسلام کے شریعت میں ہاتھ ڈال کر دکھائے. آج قرآن کی توہین کیوں ہو رہی ہے, ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, ہم نے قرآن کو گھر میں زینت کے لیے رکھا ہوا ہے. سویڈن نے قرآن کی گستاخی کیوں کی ہے, قرآن کو کیوں جلایا ہے, لیکن مسلمان نے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھا کہ میں نے قرآن کے ساتھ کیا کیا, میں نے قرآن کو کہاں رکھا ہوا ہے. حضرت عثمان جامع قرآن ہے, ناشر قرآن ہے, قرآن جمع کرنے والے عثمان, قرآن نشر کرنے والے بھی عثمان ہیں. اندازہ لگا انہوں نے کتنی بڑی قربانیاں دیکھی ہوگی, انہوں نے کن کن حالات سے گزرے ہوں گے. اس لیے ان صحابہ اکرام نے بڑی قربانیاں دی ہے. ہمیں صحابہ اکرام کی قربانیوں کو سامنے رکھنا ہے, ہمیں بھی دین اسلام پر زندگی گزارنی ہے. جتنا ہو سکے ہم اپنے آپ کو اسلام کے مطابق چلانے کی کوشش کریں. صحابہ کی زندگی کو دیکھیں, اسلام کی تعلیمات کو پڑھیں, نبی کی تعلیمات, نبی کی سیرت کو پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح ہم تک دین پہنچایا, کس طرح دین ہم تک پہنچایا, کن کن تکالیف سے گزر کر ہم تک دین پہنچایا. اس لیے ہر مسلمان اس کی فکر کرے کہ ہم دین اسلام پر چلنے والے بن جائے, ہم قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت عثمان کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے, حضرت عثمان کے طرز زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے, اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے. جزاک اللہ.